جب بات طے ہوگی کہ صبح کو اعلان اتحاد ہو گیا ہے، اب صبح کو اعلان ہونا ہے. سبائی مروانی اور قاتلان عثمان کو یوں لگا کہ جب صبح کو اتحاد کا اعلان ہوگا اور یہ دونوں فریق متحد ہوں گے تو پھر ہم کہاں رہیں گے، ہمارا اقتدار کہاں رہے گا؟ پھر تو اقتدار علی کا ہوگا. اور پھر طلحہ اور زبیر اور اماں عائشہ صدیقہ جب علی کے ساتھ ہوں گے تو چن چن کر مارے جائیں گے. زندگی میں کبھی ہمیں پناہ نہیں ملے گی، زندگیوں کا خاتمہ ہوگا. ان ظالموں نے یہ کیا، صبح آتی اس سے پہلے دونوں لشکروں میں نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کرنے والے عبادت کر رہے تھے، سونے والے سو رہے تھے. اس وقت انہوں نے دونوں لشکروں میں اپنے آدمی گھسا دیے اور ادھر کے لشکر سے ان کے آدمیوں نے، کن کے؟ ان باغی گروپ کے آدمیوں نے، اور ادھر میں علی مرتضیٰ مولا مشکل کشا کے لشکر سے انہی باغیوں نے. مولا علی کے ساتھ آنے والے وہ نہیں تھے، ادھر سے اماں عائشہ جناب زبیر و طلحہ کے ساتھ آنے والے وہ لوگ نہیں تھے. یہ اپنے آدمی انہوں نے گھسائے اور گھسانے کے بعد ادھر کے لوگوں نے ادھر تیر برسایا مولا مشکل کشا کے خیمے پر، اور ادھر کے لوگوں نے تیر برسایا اماں عائشہ کے خیمے پہ. ادھر تو اتنے جذبات ہو گئے، کیا ہو گیا علی کو کہ اماں عائشہ کے خیمے پہ تیر چلوا دیا، وعدہ خلافی کی. قرآن کہتا ہے کہ وعدہ کرو تو وفا کرو، اور علی وعدہ خلافی کر رہے، معاذ اللہ. ان کو یہ گمان ہوا، ظاہر سی بات ہے ان کی جگہ ہم اور آپ بھی ہوتے تو کیا سوچتے کہ علی نے تیر چلوا وہی عائشہ صدیقہ کے خیمے پہ. اور ادھر سے مولا علی نے سوچا اتنا مجھ سے بیٹھ کر ابھی میٹنگ کر کے گئے اتحاد کی، صبح کو اتحاد کے اعلان کی بات کرتے ہیں، میرے خیمے پہ تیر چلا دیا. یہ لوگ سوچ رہے تھے اماں عائشہ نے وعدہ خلافی کی، جو زبیر اور طلحہ نے وعدہ خلافی کی. لیکن سچی بات تو یہ تھی نہ ادھر سے وعدہ خلافی ہوئی نہ ادھر سے وعدہ خلافی. آپ سمجھ رہے تاریخی پس منظر کو؟ ایسا ہوا تو جب ادھر تیر آئے تو مولا علی کے ساتھیوں نے سوچا اب ہم چھوڑیں گے نہیں، اور ادھر تیر آئے تو اماں عائشہ سے ظاہر سی بات ہے پوری امت کو محبت تھی، انہوں نے سوچا اب ہم چھوڑیں گے نہیں. اتنی رات کو جنگ کا آغاز ہو گیا. حالانکہ کافروں سے بھی رات کو جنگ نہیں کی جاتی، رات کو کافروں سے بھی اسلام کا اصول ہے، اسلام نے راتوں کو جنگ نہیں کیا. سورج غروب ہوتا ہے تو جنگ بند ہو جایا کرتی، ادھر کے لوگ ادھر چلے جاتے، ادھر کے لوگ ادھر چلے جاتے. آپ نے سنا نا پہلی جنگ بدر کی رات اسی لیے لوگ رکے رہے کہ صبح ہوگی تو لڑیں گے، لیکن وہاں رات کو لوگوں نے حملہ کر دیا. اب بتائیں اس میں قصوروار کون ہے؟ کس کو قصوروار کہیں گے آپ؟ کوئی قصوروار نہیں ہے. ہاں البتہ چونکہ وہ لوگ لے کر کے آئے تھے نا میدان میں لوگوں کو، حضرت زبیر حضرت طلحہ، تو ان کی خطا تھی، لیکن وہ خطا اجتہادی تھی، ان کو گنہگار نہیں کہہ سکتے، ان لوگوں کی شان میں بے ادبی نہیں کر سکتے. وہ خطا تھی، خطا اجتہادی تھی، اور خطا اجتہادی کرنے والے کو جو ہے وہ گنہگار نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا کہ حق پر تو علی ہوں گے، الحق مع العلی، العلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. بلکہ حضور نے فرمایا اللہ جدھر جدھر میرا علی جائے حق بھی ادھر ہی جائے، جدھر علی ادھر حق ہے. مولا علی حق پر تھے، ان سے خطا ہوئی تھی، خطا اجتہادی ہوئی تھی، لغزش اجتہادی لغزش ہوئی تھی، اس لیے ان کی بے ادبی نہیں کر سکتے. اور پھر جب جنگ شباب پر پہنچی، بعض لوگ جنگ سے پہلے کی بات کرتے ہیں، بعض لیکن اب دھیان سے سنیں، جب جنگ شباب پر پہنچی تو مولا مشکل کشا کی نظر حضرت زبیر پہ پڑی گا. زبیر لڑ پڑا نا مجھ سے. زبیر نے کہا کیا ہوا؟ کہا بھول گیا وہ حدیث، اللہ کے رسول نے جب تجھے اور مجھے دیکھا تھا کہ ہم ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہیں تو تجھ سے پوچھا تھا کیا تو علی سے محبت کرتا ہے؟ تم نے کہا تھا نا ہاں محبت کرتا ہوں. تو حضور نے کہا تھا کہ تو علی سے لڑے گا. تو آپ تعجب سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں علی سے لڑوں گا. آقا نے ہاں تو لڑے گا، اور جس دن تو لڑے گا تو خطا پر ہوگا. بولو زبیر یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ اس وقت حضرت زبیر نے کہا اللہ کی قسم میں علی سے نہیں لڑوں گا، اس لیے کہ تم نے مجھے بہت بڑی بات یاد دلا دی. فوراً حضرت زبیر نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا انہوں نے تو بہت بڑی بات یاد دلائی. اسی وقت جناب زبیر میدان چھوڑ کر نکل گئے. این شباب کے عالم میں جنگ پورے شباب پر تھی. جب حضور کا یہ فرمان یاد دلایا مولا مشکل کشا نے کہ زبیر جب تم علی سے جنگ کرو گے تو تم
ہوں گے. حضرت مولا مشکل کشا کی یہ بات سن کر حدیث یاد آ گئی. کتنے مخلص لوگ تھے, حدیث یاد آ گئی, ضد پہ اڑے نہیں رہے, میدان چھوڑ کر نکل گئے. یہ بھی تو غیب کی خبر تھی. حضرت زبیر ادھر نکل گئے, لیکن یہ ہوا کہ زبیر جا رہے تھے, جاتے ہوئے کسی نے پکڑا, پہچان لیا کہ یہ تو زبیر ہے, اور اس نے حضرت زبیر کو شہید کر دیا. اور جب وہ آیا تو مولا علی سے کہتا ہے خوشخبری لے کر آیا. ان کا کیا؟ کہا زبیر کا سر رہا. کہا تیرے لیے جہنم مبارک ہو. کہا عجیب سی بات ہے, آپ کے لیے لڑیں تو جہنم میں جائیں, آپ سے لڑے تو بھی جہنم میں جائیں. مولا کہتے ہیں میں کیا کروں, یہ تو حضور کا فرمان ہے کہ زبیر کو جہنمی شہید کرے گا, تو جہنمی ہے.